انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ ومن تزکی فانما یتزکی لنفسہ وإلی اللہ المصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم امیر جماعت، محترم امیر حلقہ، اور آج کے اس کیمپ میں شریک محترم و معزز شرکائے اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوپہر کا سیشن اور منتظمین نے جماعت کا ایک اہم کیمپ ان کے اپنے مقام پر منعقد ہونے کی خوشی میں آپ کی ضیافت بریانی سے کی ہے، تو یقیناً آپ کے ذہن پر ایک بوجھ بھی ہوگا۔ تو میں چاہوں گا کہ محترم امیر جماعت، امیر حلقہ اور ہمارے وہ بزرگ شرکائے کیمپ جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے، وہ تو اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، لیکن باقی لوگ تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جائیں۔ جی تشریف رکھیے، جزاک اللہ۔ تزکیہ و تربیت، جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہاں پر جو گفتگو کی گئی، اس میں یہ بات بہت تکرار کے ساتھ آئی ہے کہ اس کی بڑی اہمیت دین کے اندر، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انبیاء اور رسولوں کو جو اس دنیا میں مبعوث کیا گیا، تو جو ان کے مقاصد بیان کیے گئے قرآن کے اندر، ان میں ایک مقصد اور ایک اصل مقصد انسانوں کا تزکیہ۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ، آل عمران، جمعہ، ان آیتوں کو اگر آپ اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیں تو یہ بات بہت واضح طور پر ہمارے سامنے ابھر کر آتی ہے کہ تزکیے کی دین کے اندر بڑی اہمیت۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک داعی کا جو ویژن ہوتا ہے، مستقبل کے بارے میں جو وہ سوچتا ہے، تو اس ویژن کی بنیاد پر وہ دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، صرف مادی تدابیر اختیار نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے جو اس کا ایک قلبی تعلق ہوتا ہے، ایک روحانی تعلق ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر وہ دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جلیل القدر انبیاء اور رسولوں میں سے ہیں، تو ان کی جو مشہور و معروف دعا قرآن مجید کے اندر ہم کو ملتی ہے، اس میں اس کی جانب بھی تذکرہ ہے کہ ایسے شخص کو مبعوث فرما خود ان کے درمیان جو ان کا تزکیہ کرے۔ تو دین کے اندر تزکیے کی، تربیت کی بڑی اہمیت ہے۔ جماعت نے بھی چونکہ جو پالیسی و پروگرام تشکیل دیا ہے، اس میں ظاہری سی بات ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر جو اسپرٹ ہے دین کو لے کر، دینی احکامات کو لے کر، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے پالیسی و پروگرام کو تشکیل دیا گیا ہے۔ تو یہ بات بھی محترم امیر حلقہ کی گفتگو میں ہمارے سامنے آئی کہ جماعت کے چند بنیادی شعبے ہیں، 5 جماعت کے بہت بنیادی شعبے ہیں، ان میں سے ایک شعبہ شعبہ تزکیہ ہر وقت رہا ہے۔ شعبہ تزکیہ و تربیت کے تحت مختلف پروگرام فرد کے لیے، مقام کے لیے، حلقے کی سطح پر، مرکز کی سطح پر سجیسٹ کیے گئے، طے کیے گئے اور اس کی عمل آوری کو یقینی بنانے کی کوشش کی گئی۔ تزکیے کے سلسلے میں یہ بات بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ اصل جو فرد کی کامیابی کا بھی جو انحصار ہے، ہر فرد کامیابی چاہتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی شخص، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ناکام نہیں ہونا چاہتا، ہر کوئی سکسیس حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو کامیابی کو بھی جس چیز کے ساتھ جوڑا گیا
وہ تزکیہ ہے کہ کامیاب وہی شخص ہوا ہے جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا۔ تو یہ بات بھی ہمارے مطالعے میں رہتی ہے، اکثر ہم اپنے اجتماعات کے اندر اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ فرد کی کامیابی کا جو انحصار ہے کل آخرت میں، وہ اس بات پر ہے کہ اس نے دین کو قائم کرنے کے سلسلے میں کیا کوششیں کی، اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ اس کی اہمیت کم ہے ایسی بات نہیں ہے، لیکن اصل چیز جو دیکھی جائے گی، جو تولی جائے گی، ناپا جائے گا، اور جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت فیصلہ کریں گے، وہ یہ کہ ان تمام سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہوئے ہم اپنے نفس کی طرف کتنے متوجہ رہے، اپنی شخصیت کی طرف کتنے متوجہ رہے، تزکیے کے عنوان سے، پاکیزگی اختیار کرنے کے عنوان سے، اپنے ذہن میں، قلب میں جو مختلف آلودگیاں شیطان گاہے بگاہے مختلف تعویلات کے ذریعے بہت خوشنما بنا کر اسے پیش کرتا ہے اور وہ ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں، ان آلودگیوں کو کیسے ہم نے بہت تیزی کے ساتھ دور کیا، کسی کے بتائے بغیر کسی تعویل کو پیش کیے بغیر ہم نے کتنا اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنے کی کوشش کی ہے، ان تمام پہلوؤں سے جائزہ لیا جائے گا اور اسی کی بنیاد پر ہمارے کامیابی اور ناکام ہونے کا انحصار ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے اور وجہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو ممکن ہے کہ ہماری اپنی نظروں کے سامنے دین قائم نہ ہو، تو ایسی صورت میں ہم نہیں کہیں گے کہ جن لوگوں نے اس دین کو قائم کرنے کے لیے قربانیاں پیش کی، بہت کوششیں کی، تو وہ ناکامیاب ہو گئے، ہم ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر دین ہماری نظروں کے سامنے قائم ہو گیا، لیکن کل آخرت میں جب ہمارا احتساب لیا گیا تو وہاں پر یہ چیز سامنے آئی کہ دین تو قائم ہوا زمین پر، لیکن دین ہماری اپنی شخصیت میں قائم نہیں ہو سکا، ہم اپنا تزکیہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اس لیے اب آخرت میں تمہارے لیے کوئی جزا نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے سزا ہے۔ اگر یہ کسی کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے تو وہ ہمارے نزدیک بہت ہی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بدنصیبی ہے کہ وہ اتنی اچھی سرگرمیوں میں رہنے کے باوجود بھی اپنا تزکیہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ تو اصل چیز فرد کا تزکیہ ہے کہ فرد ان سرگرمیوں میں رہتے ہوئے اپنے نفس کی طرف متوجہ رہے۔ تو پہلی چیز اس موقع پر میں آپ لوگوں کے سامنے گزارش کے طور پر جو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس پہلو سے ہر وقت اپنے قلب کا جائزہ لیتے رہیے کہ ہم اپنے تزکیے کے سلسلے میں کتنے فکر مند ہیں، کتنے الرٹ ہیں، کتنا اچھا منصوبہ ہم نے بنایا ہے، اور وہ منصوبہ صرف کاغذ پر نہیں ہے بلکہ وہ منصوبہ عملاً ہماری اپنی شخصیت میں جاری و ساری ہے۔ اس بات کو انشور کرنے کی کوشش کی، اور یہ اس وقت ہمارے اجتماعی ماحول میں ایک بہت بڑا چیلنج بن کر ابھر کر سامنے آیا کہ ہم اپنے مختلف سرگرمیوں میں مصروف ہیں، لیکن اپنے تزکیے کے سلسلے میں جتنا الرٹ ہمیں ہونا چاہیے، جتنا سینسیٹیو ہمیں ہونا چاہیے، اور جتنا ہمیں سیلف اسٹارٹ ہونا چاہیے، امیر مقامی کو متوجہ کرنے کی ضرورت نہیں، ناظم ضلع کو متوجہ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم خود مستقل اپنے تزکیے کے سلسلے میں فکر مند رہیں، منصوبہ بنائیں اور یہ منصوبہ عملاً نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اس بات کو انشور کرنا یہ ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز جو اس موقع پر میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ پالیسی کے اندر ہم سے بہت سارے تقاضے کیے گئے ہیں، ہم سے بہت ساری توقعات باندھی گئی۔ میں ان تمام کو آپ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کروں گا کیونکہ چند موضوعات اس کیمپ کے اندر اس طرح کے ہیں کہ جس میں انشاءاللہ ان چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن ایک موضوع فکر آخرت کا ہے جس پر چند گزارشات میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری اپنی پالیسی کو اپنے ذہن میں تازہ کی تھی، اس میں اس بات کو درج کیا گیا ہے کہ اس پورے تزکیے کے پروسیس میں ہم اپنے افراد کے اندر فکر آخرت کے جذبے کو قوی کرنا چاہتے ہیں، مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی میں نے اپنی گفتگو کا آغاز قرآن مجید کی جس آیت کے حصے سے کیا، اس میں بھی اللہ رب العزت نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم،
تم صرف انہی لوگوں کو متنبع کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اور اس کے بعد جو عملاً تقاضا وہاں پر پیش کیا گیا وہ یہ کہ جو اپنے رب سے واقعی ڈرتا ہے وہ نماز کو قائم کرنے والا ہوتا ہے. اور نماز کو قائم کرنے کے جو تقاضے مفسرین نے بیان کیے ہیں اس کو اپنے ذہنوں میں تازہ کیجیے. نماز کوئی ایسا جامد تصور نہیں ہے کہ ایک بہت پرٹیکولر قسم کا ایک فارمیٹ ہے، اس کو ہمیں بس ادا کر دینا ایک وقت کے اندر، بلکہ اس نماز کی تاثیر ہماری اپنی گفتگو میں، ہمارے اپنے اجتماعی ماحول میں، ہمارے اپنے اجتماعی معاملات میں چھلکنی چاہیے. اس کا جو ایک اثر ہے کہ واقعی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ہمارے معاملات کے اندر، وہ ہمارے گفتگو میں، وہ ہمارے اجتماعی ماحول میں، وہ ہماری پسند ناپسند میں، وہ ہماری ترجیحات میں، اس کو بہرحال بہت نمایاں مقام حاصل ہونا چاہیے. تو فکر آخرت کو قوی کرنا یہ ہمارے پالیسی کے اندر درج ہے. اور جس شخص کے اندر فکر آخرت ایک ڈومیننٹ کنسیپٹ ہوتا ہے، وہ ہر کام کو آخرت کو پیش نظر رکھ کے کرتا ہے، تو اس کے اندر نمایاں طور پر ہم کو 3 چیزیں نظر آتی ہیں. پہلی چیز، اس کے جو معاملات ہوں گے اور اس کا جو اخلاق ہوگا، اس میں پہلی چیز یہ نظر آئے گی کہ دیانت چھلکے گی، صداقت کا اظہار ہوگا، اور وہ ہر وقت عدل کے معاملے میں کسی بھی لیول کا کمپرومائز نہیں کرے گا. 0 ٹالرنس پایا جائے گا اس کے پاس عدل کے معاملے میں. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک رکن جماعت کا واقعی رکن بنتے وقت جو تقاضے اس کے سامنے پیش کیے گئے، جس کی طرف محترم امیر جماعت نے ہماری رہنمائی کی گئی کہ ہماری جو فکر ہے، جس کی بنیاد ہمارا عقیدہ ہے، تو اس عقیدے کو جس جامع انداز میں دستور میں ایکسپلین کیا گیا ہے اس کو ریکال کیجیے اپنے ذہن میں. تو اگر واقعی رکن بنتے وقت اور رکن بننے کے بعد بھی، کیونکہ ایمان تو گھٹتا اور بڑھتا ہے، ہر وقت اگر ہم اس کیفیت کا جائزہ لیتے رہیں گے تو میرے نزدیک آئیڈیل رکن وہ ہے جو اجتماعی ماحول میں غیر جانبدار، وہ صرف حق کے ساتھ، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے ساتھ، کسی کی محبت میں گرفتار نہ ہو اور کسی کی نفرت میں وہ کسی ایسی انتہا پسندی کا شکار نہ ہو جائے کہ عدل کے تقاضوں کو وہ فراموش کرے. تو آخرت کا جذبہ جس فرد کے اندر قوی ہوگا، اس میں یہ 3 چیزیں اس کے معاملات میں ہم کو نظر آئے گی. ایک دیانت، دوسرا صداقت، اور تیسرا عدل. وہ کسی کا حق نہیں مارے گا، اور حق کی ادائیگی کے سلسلے میں اس کا رویہ خصوصی نہیں بلکہ عمومی ہو. انسانی سماج کے اندر یہ 2 رویے ہم کو نظر آتے ہیں. ہم حقوق ان کے ادا کرتے ہیں جن کے کچھ اثر و رسوخ، جو کچھ پاور رکھتے ہیں، کہ اگر ہم مان لیجئے ان کا حق ادا نہیں کریں گے تو کل ہمارے لیے کچھ مسائل کریٹ ہو سکتے ہیں، تو پہلی فرصت میں ان کا حق ادا کر دیا جائے. یہ میرے نزدیک جو رویہ ہے، یہ حقوق کی ادائیگی میں ایک خصوصی قسم کا نظریہ ہے. کسٹمائزڈ فارم ہے یہ حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں. ہمیں حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں، بالخصوص بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں ایک عمومی رویہ اختیار کرنا چاہیے. کمزور ہو یا طاقتور، مالدار ہو یا غریب، بڑا کوئی ذمہ دار ہو یا بغیر کسی ذمہ داری کے ساتھ ایک عام کارکن بھی ہے، تو اگر اس کا کوئی حق مجھ پہ نکل رہا ہے تو پہلی فرصت میں میں اس کا حق ادا کرنے والا ہوں. تو عدل کے معاملے میں بالکل غیر جانبدار، یہ میرے نزدیک ایک آئیڈیل رکن جماعت کی شخصیت ہے. وہ دنیا کے بڑے سے بڑے نقصان کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. دنیا کی شہرت، دنیا کی عزت، دنیا کی دولت، دنیا کی طاقت، وہ عدل کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے بالکل تیار.
وہ یہ نہ دیکھیں کہ دنیا میں ان کی عزت، دنیا میں ان کی شہرت، دنیا میں ان کی طاقت، دنیا میں ان کی دولت کیا ہے یہ بہت زیادہ معنی نہیں رکھتی، بلکہ آخرت میں ان کی عزت، آخرت میں ان کی شہرت، آخرت میں ان کی دولت، آخرت میں ان کی طاقت یہ کس ریکارڈ میں آ رہی ہے، اس کا وہ جائزہ لیتے رہے۔ تو بڑے سے بڑا دنیاوی نقصان وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آخرت کا نقصان وہ کبھی بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ جب دنیا کی مختلف نعمتیں ان پر بالکل انیل دی جائیں، تب بھی نعمتوں کے استعمال کے سلسلے میں، نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے سلسلے میں وہ یہ رویہ بالکل اپنے سامنے رکھیں جو ہمارے سامنے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریچسٹ صحابی تھے، ہمارے ریچسٹ صحابی، لیکن جب دنیا کی نعمتیں دسترخوان پہ سجا دی گئی تو انہوں نے اس وقت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا، ان کی شہادت کی تعریف کی، ان کے حق میں دعا کی، اور اس کے بعد یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ تو چلے گئے اور انہوں نے وہ اجر پا لیا جس کے وہ مستحق تھے، ہم یہاں بچ گئے اور ہمارے اوپر دنیا کی یہ پوری نعمتیں اب ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، تو جو کام ہم نے کیا کہیں اللہ رب العزت اس کا اجر ہم کو دنیا میں تو نہیں دے رہا ہے۔ ہمیں دنیا میں اجر نہیں چاہیے، ہمیں آخرت میں اجر چاہیے، ہمارے پیش نظر آخرت کی دولت، لیکن ہرگز اس کا یہ مطلب بھی نہیں لینا چاہیے کہ دنیا میں ہمیں دولت مند نہیں دیکھنا چاہتا ہے اسلام، خوب دولت مند دیکھنا چاہتا ہے اسلام ہمیں، جس کی جتنی استطاعت ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر ایک سے بھی تقاضا کرے، کسی کی استطاعت نہیں ہے مگر ہم اس سے تقاضا کریں کہ نہیں صاحب آپ کو دولت مند کرنا ہے، نہیں، اگر ہمارے اندر استطاعت ہے، اگر ہمارے اندر ٹیلنٹ ہے تو ہم حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے غافل ہوئے بغیر دولت کو حاصل کریں گے، لیکن دولت کا بہت قلیل حصہ اپنی ضروریات پہ خرچ کریں گے، ہماری زندگی میں سادگی چلے گی، اور دولت کا ایک بڑا حصہ ہم اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کریں گے۔ دولت ہمارے پاس آئے گی بھی، دولت ہمارے پاس اتنی تیزی سے اللہ کے راستے میں جائے گی۔ تیسری گزارش اس موقع پر میں آپ لوگوں کی خدمت میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہماری اپنی پالیسی کے اندر ہمیں اس جانب متوجہ کیا گیا کہ ہم ایک تحریک کا حصہ، ہم کوئی انجمن کا حصہ نہیں ہیں۔ تحریک، حرکت، ایکٹیویزم، ہمارے نظریے کے اندر ایک ڈائنامزم پایا جاتا ہے، ایک ڈائنامزم پایا جاتا ہے جو اشتہار کرتا ہے، مومنانہ بصیرت کے ساتھ موجودہ حالات کا جائزہ لیتا ہے، آؤٹ آف دی باکس جا کر سوچتا ہے۔ باکس تو قرآن و حدیث ہمارے پاس ہے، لیکن بہت ڈائنامک انداز میں موجودہ حالات کا تجزیہ کرتا ہے اور اپنے لیے راہیں سجاتا ہے۔ تو یہ جو حرکی پہلو ہے ہماری تحریک سے وابستگی کا تقاضا، وہ ہر طرف چھلکنا چاہیے۔ ایکٹیویزم، ایک رکن جماعت سے ہمارا یہ تزکیے کا نظام یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ کسی ایک محاذ کے اوپر نمایاں کارکردگی انجام دینے کی کوشش کرے۔ اس محاذ کا جو ٹاپ لیول ہو سکتا ہے، ذمہ داریوں کے عنوان سے، عہدوں کے عنوان سے نہیں، ذمہ داریوں کے عنوان سے، اس محاذ پر جو کام انجام دینے ہیں اسے خوب سے خوب تر انداز میں پروفیشنل طریقے سے احسان کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے اس کام کو بہتر سے بہتر طور پر انجام جس طریقے سے دیا جا سکتا ہے، تو ہمارا رکن جماعت اس کو انجام دینے کی کوشش کرے۔ ہر رکن جماعت کے ساتھ کسی ایک سرگرمی کا تعارف ہو کہ ہمارے یہ رکن جماعت ہیں، وہ اس محاذ کے اوپر لگے ہوئے ہیں، یہ ان کا فیلڈ آف ایکسپرٹ ہے، یہ ان کا تحریک کے لیے کنٹریبیوشن ہے، اور وہ جب تحریک کے لیے جب بھی کنٹریبیوشن دے گا تو اس کے پیش نظر یہ ہوگی چیزیں کہ وہ یہ سوچے گا کہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں یہ اللہ رب العزت مجھ سے کروا لے رہا ہے۔ میرا اس میں کوئی دخل نہیں۔ تزکیے کی مختلف منزلوں سے گزرتے ہوئے ہمیں اپنی شخصیت کو اس مقام پر لانا۔
کوئی چیز میری اپنی کی ہوئی نہیں، اللہ رب العزت نے مجھ سے یہ چیز کروا لی۔ یہ تزکیہ بھی جو میں کر رہا ہوں، یہ تزکیہ بھی میرے اپنے فائدے کے لیے۔ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں قرآن مجید کی جس آیت کے حصے کی تلاوت کی، اس میں بھی اللہ رب العزت نے یہی بات ارشاد کی کہ جو پاکیزگی اختیار کر رہا ہے، اس کا پاکیزگی اختیار کرنے میں اسی کی بھلائی ہے۔ تو ہر کی پہلو کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ ہر رکن جماعت کو اس عزم کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے کہ وہ زندگی کی آخری سانس تک کسی ایک محاذ پر، یا اگر اس کے اندر استطاعت نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ہے، تو کم از کم اس محاذ کے کسی ایک کام پر اتنا لگ کر وہ کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کرے گا کہ جو بالکل ہائیسٹ لیول ہو سکتا ہے کنٹریبیوشن کا، اس لیول پر وہ اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کرے گا۔ چوتھی گزارش اس موقع پر آپ لوگوں کی خدمت میں جو کرنی ہے وہ یہ کہ دیکھیے، ہمارے اپنے تزکیے کی پالیسی اور پروگرام کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے اپنے شخصیت میں 3 ڈائمنشنز کو پیدا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ایک، ہمارا اپنا تزکیے کا نظام ہم کو داعی کی حیثیت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ دوسرا، مربی کی حیثیت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ تیسرا، رہنما کی حیثیت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ داعی، مربی، رہنما۔ داعی کے سلسلے میں یہ ہمارا کنسپٹ ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی میدان میں ہوں، چاہے ہم کسی فرنٹل آرگنائزیشن میں کیوں نہ ہوں، وہاں پر جب بھی اللہ رب العزت ہم کو انسانوں کے درمیان لے جائے گا، تو سب سے ڈومیننٹ چیز ہمارے اپنے ذہن میں جو رہے گی وہ یہ کہ جس شخص کے ساتھ اب میں وقت گزار رہا ہوں، میں اس کی آخرت کو کیسے سنوار سکتا ہوں، میں اس کو جہنم کا ایندھن بننے سے کیسے روک سکتا ہوں۔ چاہے ہم خدمت خلق کر رہے ہوں، چاہے ہم ملکی و عالمی امور کو ایڈریس کر رہے ہوں، بہت سلیقے کے ساتھ، بہت حکمت کے ساتھ، بھونڈے انداز میں نہیں، بہت سلیقے کے ساتھ، جن انسانوں کے درمیان کا اللہ رب العزت ہم کو لے جا رہا ہے، بہت دل کی گہرائی سے ہم اس کے سامنے اسلام کے پیغام کو بہت کلیئرلی رکھیں، مبہم انداز میں نہ رکھیں، اس میں بھی ہمارا ڈائنامزم چھلکنا چاہیے کہ مذاہب کے درمیان سملیرٹیز کیا ہیں، اس میں بہت زیادہ ہم اپنی انرجی کو نہ لگائیں، بلکہ اسلام کا یونیکنیس کیا ہے، اسلام دیگر مذاہب سے مختلف کیسا ہے، اسلام انسانوں کا خیر خواہ کیسا ہے، وہ انسانوں کی دنیا اور آخرت کیسے بنا سکتا ہے، یہ بات ہمیں لوگوں کے سامنے پیش کرنی چاہیے۔ دوسرا جو رول ہم سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے وہ مربی، افراد کو ہمیں تیار کرنا ہے ایک مربی کی حیثیت، اور مربی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کی خود شخصیت اتنی پرفیکٹ ہو کہ اس پر بہت زیادہ تنقید نہ کی جا سکتی ہو، اخلاقی لحاظ سے۔ علمی تنقیدیں تو ہو سکتی ہیں علمی سطح کی، اس کے لیے یقیناً ہمارے پاس پورا اسکوپ ہے، وہ علمی ماحول ہمارے درمیان رہنا چاہیے، لیکن جو اخلاقی تعلیمات جو ہم اپنی مختلف تقریروں میں پیش کر رہے ہیں، ہمارے اپنے لٹریچر میں اس کو پیش کیا جا رہا ہے، ہمارے اپنے آرٹیکلز کی وہ زینت بن رہا ہے، تو ان تقریروں میں اور ہماری اپنی شخصیت میں جو فاصلہ ہے وہ صفر ہونا چاہیے، تبھی ہم افراد کو تیار کر سکیں۔ نئے افراد جو تحریک سے، تنظیم سے قریب آ رہے ہیں، ذمہ داریوں پر بھی نئے لوگوں کو تیار کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ آئیڈیل امیر مقامی میرے نزدیک وہ ہے جو اپنے 2 سال کی مدت میں کم از کم 2 لوگوں کو اس معیار مطلوب پر لا لے کہ رفقا ان کے بارے میں ایک امیر مقامی کے حیثیت سے سوچ سکے۔ افراد کو ٹرین کرنا، ان کے ٹیلنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا،
یہ آخری چیز میں اس موقع پر آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ افراد کو ٹرین کرنے کے سلسلے میں ہمارے پاس دو بہت بڑی کمزوریاں پائی جاتی ہیں جس پر ہم کو توجہ دینی چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے پاس ٹیلنٹس کا آڈٹ نہیں ہوتا۔ ہماری اپنی صفوں میں جو ٹیلنٹس ہیں ہم ان کے ساتھ کتنا جسٹیفیکیشن کر پا رہے ہیں، اس کا جائزہ کسی بھی نشست میں ابھی ہو رہا ہے، ایسی بات میرے علم میں نہیں۔ اگر ہے تو ضرور میرے علم میں لے کر آئیں۔ ہم بیت المال کا تو جائزہ لیتے ہیں، لینا چاہیے، لیکن افراد کے اندر جو قیمتی صلاحیتیں ہیں، جو مال سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک، اس واقعے کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیں، وقت نہیں ہے کہ اس پورے واقعے کو میں آپ کے سامنے پیش کروں، کہ باصلاحیت افراد اگر ہماری اپنے صف میں ہیں تو ان سے جو استفادہ ہونا چاہیے، تو اس استفادے کے عنوان سے جو منصوبے بننے چاہیے وہ یقیناً وہاں پر ہمارے پاس کمی پائی جائے۔ اور دوسری کمزوری جس میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حد تک ہمارے اپنے امیر مقامی کا تو بہرحال قصور نہیں ہے، لیکن ہمارا ورک کلچر کچھ اس طریقے کا بن گیا ہے۔ بنیادی طور پر ہمارا جو امیر مقامی ہے اسے مربی کا رول پلے کرنا ہے، ایک ایک فرد کی صلاحیت کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کے لحاظ سے منصوبہ بنانا، ان کی تربیت کرنا، ان کا تزکیہ کرنا، ان کے لیے موقع فراہم کرنا۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے اپنا ورک کلچر کچھ اس طریقے کا بنایا ہے کہ ہمارا امیر مقامی کا ایک بڑا وقت مختلف ایونٹس کو مینیج کرنے میں چلا جاتا ہے۔ اس ورک کلچر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ افراد کے درمیان مختلف کاموں کی ایسی تقسیم ہونی چاہیے، رسک لیں۔ ہر صلاحیت کے ساتھ ایک رسک ہوتا ہے، جو جتنا باصلاحیت ہوتا ہے اس کو انگیج کرنا اور اس سے استفادے کی شکلیں نکالنا، یہ اپنے آپ میں بہت رسکی کام ہے۔ تو تیسرا جو ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ہم لیڈر ہیں، تو لیڈر کا وہ ڈائنامزم چھلکنا چاہیے کہ ہم افراد سے استفادہ کرتے وقت کسی تحفظ کا شکار نہ ہو، افراد انڈر یوٹیلائز بھی نہ ہو اور اوور یوٹیلائز بھی نہ ہو۔ انڈر یوٹیلائز مطلب باصلاحیت افراد موجود ہیں لیکن ان سے استفادہ نہیں کیا جائے۔ اوور یوٹیلائز کا مطلب چند ہی افراد کے اوپر سرگرمیوں کا پورا لوڈ آ گیا، بلکہ ہمیں اپنے ذہن میں وسعت دینی چاہیے۔ تحریک کا موٹو، تحریک کے مقاصد ہمارے سامنے رہیں، اور افراد کے ساتھ جو کچھ خامیاں، کمیاں، کمزوریاں رہتی ہیں، انسانوں کی جماعت ہے، فرشتوں کی جماعت نہیں ہے، تو ان تمام کو سامنے رکھتے ہوئے، ان پر قابو پاتے ہوئے بھی، ان کو نظر انداز کرتے ہوئے نہیں، اس کی پراپر طریقے سے اصلاح کرتے ہوئے ہر باصلاحیت شخص کو اس کی صلاحیت کے ساتھ ایک ٹاسک دینا، اس پر اعتماد کا اظہار کرنا، اس کے چھوٹے چھوٹے اچیومنٹ کو سراہنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، اس کلچر کو بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ صرف مردوں میں ہو ایسا نہیں، خواتین میں بھی ہونا چاہیے۔ لیکن خواتین کے سلسلے میں جس بات کا پاس و لحاظ ہم کو کرنا ہے، تھوڑی سی ڈیلیکیسی، کہ خواتین کا جو اصل میدان ہے وہ ان کا اپنا گھر، لیکن ہماری اپنی صفوں کے اندر ایسی خواتین ضرور رہیں گی کہ جو اپنی گھر کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بعد بھی اتنی باصلاحیت ہے اور اتنا وقت ان کو میسر ہے کہ وہ تحریک کے بہت سارے تقاضوں کو گھر سے باہر نکل کر بھی پورا کر سکتی ہے۔ تو ضرور ایسی خواتین سے استفادہ کرنا چاہیے، اس کے لیے شکلیں سجائی جانی چاہیے۔ اس سلسلے میں بھی ہمیں کسی بھی طرح کے تحفظ کا شکار نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ عورتیں تحریک کے میدان میں مختلف ٹاسکوں کو بہت بہتر طور پر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن گھر کا جو ایک محاذ ہے
جس پر یقیناً مرد کو بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے، وہاں سے ہم ان کو ٹوٹلی مائنس نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جتنا بہتر انداز میں ایک گھر کی خاتون کر سکتی ہے، مرد نہیں کر سکتے ہیں، اتنا وقت ان کو میسر نہیں ہوتا ہے اپنی معاشی مصروفیت کی وجہ سے، اس لیے خواتین کو گھر کی اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان پر زیادہ فوکس کرتے ہوئے تحریک کام کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو میں اپنی گفتگو کو یہاں سمیٹتے ہوئے یہی گزارشات جو بنیادی طور پر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ہمیں ان امور پر اپنی توجہ کو مرکوز کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی چیز کہ ہم اس بات پر پوری طریقے سے فوکس کریں کہ ہمارے پاس یہ فرد اچھی طریقے سے اس بات کو جان لے کہ آخرت میں اصل کامیابی کا جو انحصار ہے وہ فرد کی کامیابی ہے، تو ہر وقت وہ اس سلسلے میں متوجہ ہے۔ دوسری چیز، آخرت ہر وقت ہمارے پیش نظر ہے، دنیا کی دولت اور یہاں کی مختلف چیزیں ہمارے پیش نظر نہ رہیں۔ جو فیصلے بھی ہم کریں، جو رویہ بھی ہم اختیار کریں، تحریک میں رہتے ہوئے، جماعت میں رہتے ہوئے، تو آخرت کو سامنے رکھ کر ہم کریں کہ کل اللہ رب العزت کے سامنے ہم کو اس کا حساب پیش کرنا ہے۔ وہاں پر جس طاقت کے سامنے ہم کو اپنا حساب پیش کرنا ہے وہ نہ وہ امیر مقامی ہے نہ وہ امیر عرصہ ہے، بلکہ وہ ایک ایسی قوت ہے جو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، ہمارے ہر عمل کے پیچھے کیا نیت تھی، کیا عزم تھا، کیا موٹیو تھا، اس سے وہ واقف ہے۔ اس ہستی کے سامنے ہمیں اپنا حساب پیش کرنا۔ تیسری چیز جو ہمیں پیش نظر رکھنی ہے وہ یہ کہ باصلاحیت افراد جو ہماری اپنی صفوں کے اندر ان کی صلاحیتوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ٹیلنٹ آڈٹ کا ایک معمول ہماری اپنے مختلف یونٹوں میں قائم ہے، اور افراد کے اندر جو مختلف صلاحیتیں ہیں اس کا جائزہ لیا جاتا رہے کہ ہم واقعی اس کے ساتھ جسٹیفیکیشن کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور چوتھی چیز جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی وہ یہ کہ ہمارے اپنے تزکیے کے اندر، ہماری اپنی شخصیت میں 3 جہتیں ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ ایک ہماری جہت دائی کی ہے، ہماری آئیڈینٹی دائی کی، دوسرا ہمیں ایک مربی کا رول پلے کرنا ہے، اور تیسرا ہمیں لیڈ کرنا ہے، رہنمائی کرنا ہے۔ تو رہنمائی کرنے کے لیے جس طرح کا عزم وہ حوصلہ چاہیے، اس عزم و حوصلے کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ حالات سے بہت زیادہ مروب اور متاثر نہیں ہونا چاہیے، نہ حالات سے بہت زیادہ مروب اور متاثر ہونا چاہیے، نہ مختلف جو علوم مغرب اور مغربی تہذیب کی طرف سے ہمارے سامنے آتے ہیں ان سے ہپنوٹائز یا مروب ہونے کی ضرورت ہے۔ جو لیڈر ہوتا ہے اس کی قوت ارادی اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اسے اتنے آسانی سے کسی چیز کے اندر قابو میں نہیں لایا جا سکتا۔ تو ہمارا جو ذہن ہو، ہماری جو قوت ارادی ہو وہ اتنی مضبوط ہو کہ مختلف حالات کا بہت صبر کے ساتھ مقابلہ کریں۔ تو مروب اور مشتعل ہونے کے بجائے ہمیں متحرک اور متحد ہونے کی ضرورت ہے، ایکٹیویزم کا ہمیں مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، ہمارے اس پورے تزکیے کے عمل سے گزر جانے کے نتیجے میں ہمارے اندر آپٹیمزم اس لیول کا پیدا ہونا چاہیے کہ ہم مشکل سے مشکل حالات میں بھی ابھی بھی کام کرنے کے مواقع کتنے ہیں ان کو ڈھونڈ کر نکالیں اور ان مواقعوں کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج کرنے کی کوشش کریں اور انہیں تحریک کے حق میں بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ تو یہ ہے وہ گزارشات جو اس موقع پر میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے تزکیے کے سلسلے میں فکرمندی کا مظاہرہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور عملاً اس سلسلے میں جو کچھ بھی تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے والا بنائے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.